صاحب یہ سوال میں آپ کی وزارت کے حساب سے آپ سے سب سے پہلے پوچھوں گی کہ صنعت اور پیداوار دونوں ہی سارے ملک کی امپورٹنٹ ہیں. اب مصطفیٰ کمال صاحب جس شہر میں بیٹھے ہیں یا جس شہر کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں ادھر اکنامک ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. ان کی یہ ڈیمانڈ کہ وزیر اعظم کو سارے پاکستان کے لیے پیکیج اناؤنس کرنا چاہیے بجائے یہ کہ صرف میاں نواز شریف صاحب جائیں پنجاب کے لیے اناؤنس کریں پیکیج, یہ بات انفیئر نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کی باقی صوبائی حکومتوں سے بات چیت چل رہی ہے اوور آل بجلی کے نرخوں کو کم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں مصطفیٰ کمال صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور بڑے میئر رہے ہیں, بڑا کام کیا ہے انہوں نے. لیکن میرا کچھ شاید انڈرسٹینڈنگ میں کچھ رہ جاتی ہے, چیز کم رہ جاتی ہے, یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لیکن پولیٹیکلی اس کو بات کی جاتی ہے. دیکھیں, جو کوئی بھی اگر پروونس کوئی ریلیف دے گا تو وہ پروونشل لیول بھی دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے ملک کے لیے کرے اور ہر صوبے میں کرے. اور یہ پہلا کوئی پروگرام نہیں ہے. بے شمار صوبے چاہے سندھ ہو یا دوسرے پروونسز ہوں, وہ اپنے اپنے پروگرام مختلف حوالوں سے مختلف ایریاز میں ریلیف دینے کی خاطر وہ پروگرام دیتے رہتے ہیں. چاہے وہ بجلی ہو, چاہے وہ فرٹیلائزر ہو, یا کسان کارڈ ہو, یا کوئی صحت کارڈ ہو, وہ ہر کسی کا اپنا اپنا پروگرام ہے. بے نظیر مریم بی بی نے تو بے شمار پروگرام شروع کیے ہیں. تو رانا صاحب لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اصل میں شکایت نہیں کر سکتے وہ سندھ کی حکومت کے ساتھ, اس لیے کیونکہ وہاں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وفاق کے اندر وہ اتحادی ہیں. میں بات کرنے لگا ہوں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس قسم کا کوئی اس کی تھوڑا سا اس کو اس طرح اس اینگل سے لیں جس طرح وہ بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے جب پہلے ریلیف دیا بجلی پہ تو وہ 200 یونٹ تھا پروٹیکٹیو نان پروٹیکٹیو پہ, اپ ٹو 200 یونٹ, وہ سارے پاکستان میں تھا. اور جب بھی پرائم منسٹر اناؤنس کریں گے کوئی ریلیف وہ سارے ملک کے لیے ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ کیونکہ پنجاب نے کیا ہے, اور پنجاب اس طرح جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ایگریکلچر جو ٹیوبویلز تھے ان پہ انہوں نے 50% اس کا بل. رانا صاحب that makes sense, I understand. 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ اپنے اپنے کام کرے گا. بس مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ شہباز شریف صاحب as پرائم منسٹر آف پاکستان کب اناؤنس کریں گے ریلیف کو؟ اس کے امکانات ہیں یا فی الحال وفاقی حکومت کا جواب مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ ہے کہ ساڑھے تینا رہنا؟ نہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا اکنامک کرائسس ہے, بڑے چیلنجز ہے, بہت زیادہ ہم جو اکنامک کرنچ ہے, آپ کو پتہ ہے کس طرح کی سچویشن ہے. IMF کی کنڈیشنز ہیں, وہ پروگرام ہم نے لینا ہے, اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے IMF کے پروگرام کے بغیر. لیکن ان کی جو کنڈیشنالٹی ہے وہ ہماری جو یہاں ادھر حالات ہیں اس سے ساتھ میچ نہیں کر رہی, کیونکہ ہمارے ہاں مہنگائی ہے, بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو اسے وہ ریلیف کا جو ہم کوئی پروگرام کرنا چاہیں بھی تو اس میں ہمیں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس میں بہت زیادہ فوکسڈ ہے کہ ہم کس طرح بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں. رات دن کام کر رہے ہیں, اس پہ ان کی ٹیم کام کر رہی ہے, ٹیکنیکل لوگ کام کر رہے ہیں. اور 200 یونٹ کی جو میں 200 یونٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ ان کا انیشلی ایک تھا, اور وہ بھی IMF سے نہیں پورا کیوں نہیں ہوا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے 50 ارب کا 3 مہینے کے لیے یہ دیا ہے پیکج, اور وہ پورا ہو رہا ہے. آپ ایسا نہ بات کریں, 100% میں بتا رہا ہوں کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. 3 مہینے بعد کیا ہوگا رانا صاحب؟ 3 مہینے بعد اللہ خیر کرے گا, کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور ہم کریں گے. لیکن آپ ایسے یہی بات ہے نا کہ آپ آگے آپ اس کو تو سمجھیں کہ یہ میں صرف سمجھنا چاہ رہی ہوں رانا صاحب 3 مہینے کے بعد آپ نے کویشچن کیا جی کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ بالکل سوچ رہی ہے, اور اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو اور ریلیف دے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پروونشل گورنمنٹس کو بھی بات کر رہی ہے کہ آپ اپنا حصہ اس میں ڈالیں. اب سندھ گورنمنٹ شوڈ کم فارورڈ اور وہ اس میں ریلیف جتنا بھی دے سکتے ہیں دیں. اور فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ وہ صوبوں کے ساتھ شیئرنگ بھی کرے, اور ساتھ ہی ساتھ صوبوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس میں مشکل وقت ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ. اور NFC ایوارڈ میں بہت ساری آپ کو پتا جو
ہماری آمدن ہے یا ریونیو ہے، اس سے بہت سارا پیسہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے. ہمارے پاس تو ڈیٹ سروسنگ رہ جاتی ہے، جو قرضے لیے ہیں اس کی واپسی، اور دوسرے اخراجات جو ہیں ڈیفنس کے ہیں یا دوسرے معاملات. وہ بخیر لمبی بات ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ملک کے حالات خراب ہے. اچھا ویسے حالات ایک اور طرف بھی خراب ہے رانا صاحب. میرے لیے بڑی تشویش کا معاملہ اس لیے ہے کہ بحیثیت پاکستانی سٹیزن کوئی بھی حکومت ہو وہ تگڑی ہونی چاہیے تاکہ وہ کام کر سکے عوام کے ریلیف کے، باقی کام نہیں، عوام کے ریلیف کے کاموں کی طرف فوکس کر سکے. لیکن بقول آپ کی اپنی جماعت کے لوگوں کے آپ کی حکومت تگڑی نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب نے میرے کل پروگرام میں کچھ فرمایا ہے، وہ ذرا میں آپ کو سناؤں گی، سنیے گا. 8 فروری 2024 کے انتخابات جو ہیں، میں ذمہ داری سے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے پروگرام میں دے رہا ہوں کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے. جو بڈ کسی نے دی ہے، بڑھ کے دی ہے، تو وہ تحریک انصاف سے ہے، کسی اور انصاف سے ہے، اس کا فارم 47 بھر دیا گیا. اور میں یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اداروں کے سربراہ اس میں شامل نہیں تھے. یہ نیچے نیچے بہت سی چیزیں چلی ہیں جنہوں نے برباد کر دیا الیکشن کی کریڈیبلٹی کو. ران صاحب ایک تو اس بات پہ کامنٹ کر دیجئے گا کہ دونوں طرف جو ہے وہ فارم 47 چلے ہیں. سیکنڈلی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ ایک ہوا کا جھونکا چاہیے اس حکومت کو گرنے کے لیے. زیادہ کو بہت تگڑی حکومت نہیں ہے، تو اگر تگڑی حکومت نہیں ہے تو مشکل فیصلے کیسے ہوں گے؟ میں تو کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتہ ہے میں تو دعا کرتا ہوں کی بھی ہے کہ کاش ہمارے یہ کوئی ساتھی جیتے ہوتے. لیکن جو گورنمنٹ کی تگڑا ہونے کا ہے یہ نہ میں اس پہ کیا بات کروں. گورنمنٹ بالکل تگڑی ہے، گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے، گورنمنٹ فیصلے کر رہی ہے، رات دن محنت کر رہی ہے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ چیلنجز جن کو فیس کر رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو اکنامک کرائسس ہے، اور اکنامک ریوائول کے لیے رات دن کام ہو رہا ہے. اور آپ کو بہتر انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں. مہنگائی میں کمی آ رہی ہے. ایک ایریا ہے جہاں جو بجلی کے بل ہے جس پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہوا ہے لوگوں پہ. یہاں پنجاب میں دیکھیں آٹا کتنا سستا ہوا ہے. کس طرح لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور اتنی زیادہ نہ ہونے کے باوجود چیزیں ان کو آسانی سے مل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ گورنمنٹ فیصلے نہیں کر رہی یا گورنمنٹ، یہ کوئی اینگل ہوں گے کسی ذہن کے کہ گورنمنٹ پرفارم، یہ تو خیر دوسری جماعتیں کہتی ہیں اپوزیشن کی کہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی یا گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے. لیکن ارن صاحب I'm sorry I'm cutting you short. آپ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ ساتھی اللہ کرے آپ دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ کیا ہوتا کہ وہ جیت گئے ہوتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ان کی بٹرنس ہے بیسیکلی، یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں. مجھے کیا پتا ہے، میں ان کے مجھے نہ کوشچن کرے نا، میں نے آگے چلے اس پہ just leave it. بس you've said enough ارن صاحب. وہ نہ کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہہ نہ سکے والی سچویشن ہوگی. مجھے سمجھ آ گیا. just leave it aside، میں نے کو بتا. I understand.